السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، شہنشاہ سخن، سلطان علم و فن، عارف باللہ، باقی باللہ، فانی فی اللہ، عاشق رسول اللہ، یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام عشق و محبت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، الشاہ امام احمد رضا خان قابل بریلوی علیہ الرحمت المنان، حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں یوں عرض برداشت ہے کہ معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، حضور کی پرچھائی جیسے یہ میرے ہاتھ کی پرچھائی ہے، دھوپ میں جب ہم بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت تک یہ بات پہنچی، محبت اور عقیدت جو ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی محبوب کی تعریف کی راہ تلاش کر لیتی ہے۔ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی ذریعے سے
محبوب کی تعریف کا جو گوشہ ہے، جو پہلو ہے نا، وہ تلاش کر لے۔ محبت اور نفرت کے اندر فرق بالکل واضح ہے کہ نفرت ہمیشہ عیب تلاش کرتی ہے اور محبت ہمیشہ خوبی تلاش کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تک جب یہ بات پہنچی نا، یہ کم و بیش 1350 سال 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا۔ تو اب دیکھیے آپ محبت کا پہلو، عشق کا پہلو، عشق کے کس مقام پر وہ فائز، محبت کے کس مقام پر وہ فائز تھے۔ وہ کہتے ہیں معدوم نہ تھا، یعنی غائب نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں حضور کا سایہ تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کا سایہ تھا، مگر آپ سے بیشتر تو 1350 سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور کا سایہ زمین پر نہیں تھا۔ پھر آپ کیسے کہتے کہ حضور کا سایہ تھا؟ اور وہ بھی کہنے والا کوئی عام انسان نہیں، جسے زمانہ اعلیٰ حضرت سارے حضرتوں سے پڑھ کر کہتا ہے۔ وہ اس زمانے کے اعلیٰ حضرت تھے۔ جتنے حضرت تھے نا، ان تمام میں اللہ نے انہیں علم میں، فضل میں، کرامات میں، تقوی میں، طہارت میں سب سے اعلیٰ رکھا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا۔ کیسے تھا؟ تو ظاہر بھی کرتے کہتے ہیں معدوم نہ تھا، سایہ شاہ تقلید اس نور کی جلوہ گاہ تھی، ذات حسنین۔ تفسیر نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین۔ کہتے حضور کا سایہ تھا لیکن حسنین کریمین کی صورت میں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ مبارک تھا لیکن امام حسن اور امام حسین کی صورت میں تھا۔ ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ اور ایک وہاں سے پیر تک، ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے لے کر پیر تک۔ ذات حسنین میں ہے جلوہ ایمان نور کا۔ آج ہم جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، وہ سید الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ، نواسہ رسول، جگر گوشہ حضور، علی کی آنکھوں کے تارے، مومنوں کے امام، یعنی حضرت سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولائے کائنات سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے بڑے شہزادے
فرزند اکبر ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کان میں اذان دی، منہ میں دعا میں دمن ڈالا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدہ طیبہ نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس بچے کا نام رکھے، اس بچے کا نام تجویز فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا نام میں نہیں رکھوں گا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بات کی اگر میں وضاحت کروں نا، ہر بات کو اگر میں پھیلاؤں، ہر بات کی میں تفصیل کروں نا، تو اللہ کی فضل اور اس کے کرم سے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ایک جملے کے اندر مجلس ختم ہو جائے، نہ مجھ میں بیان کرنے کی طاقت رہے، نہ آپ میں بیٹھنے اور سننے کی طاقت رہے۔ ہر بات کی میں وضاحت نہیں کرتا، مگر آپ صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، اور اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا، عقیدت اور محبت حسنین اور اہل بیت عطا کی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جس ذات کا نام اگر اللہ رکھے، جس ذات کا نام رکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا جائے، جس ذات کا نام رکھنے کے لیے حضور اکرم سید عالم بار بار آسمان کی طرف سر اٹھائے، تو آپ سوچ سکتے کہ وہ ذات کتنی اعلیٰ، کتنی افضل، کتنی مرتبے والی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ابھی اس کا نام نہیں رکھوں گا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی سنتے چلیے کہ حضرت جبریل حضرت آدم سے لے کر حضور تک ہر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ، کسی کی بارگاہ میں 14 مرتبہ، کسی کی بارگاہ میں 24 مرتبہ، کسی کی بارگاہ میں 30 مرتبہ، لیکن حضور اکرم سید عالم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے، 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ کبھی تحیہ قلبی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی خود اپنی اصل صورت میں آتے ہیں۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر حضور اکرم کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام، آپ کے نواسے کا نام، مولائے کائنات علی مرتضیٰ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس اولاد کا نام آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھے۔ بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اور وہ شبر نام تھا، اور شبر کے معنی عربی میں اگر لیے جائے تو حسن ہوتے ہیں۔ اس کا نام آپ حسن رکھے۔ حضور نے جب جبریل امین سے سنا تو آپ کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات
نام کے لیے آج ہم اور آپ ایسا نام تجویز کرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے خاندان میں نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، یونیک اینٹک ایسا نام دیجیے حضرت جو بالکل اینٹک یونیک ہو، نیا ہو، کسی کا نہ ہو۔ مذاق کی بات، کسی کا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی کا نہ ہو، کسی نہ کسی کا تو نام ہوتا، کہیں کم از کم ہمارے خاندان میں نہ ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، دے دیا، کم از کم ہماری رشتہ داری میں نہ ہو، کم از کم ہماری گلی ہمارے محلے میں نہ ہو، بالکل الگ الگ نام۔ آپ کو ایک بات جان کر حیرانی ہوگی کہ امام حسن مجتبی سے پہلے حضرت آدم تک چلے جایا۔ ادھر توجہ دیجیے، امام حسن مجتبی سے لے کر آپ حضرت آدم تک چلے جائیے، ان ہزاروں سال کے اندر کسی کو آپ کا نام نہیں دیا گیا اور کسی کا نام حسن آپ کو نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہم کا توجہ دو، دوران بیان ضروری اگر چیز ہو باہر چلے جائے پھر بیان کرو۔ حضرت امام حسن سے لے کر اوپر حضرت آدم تک چلے جایا، ان ہزاروں سال کے اندر کسی کا نام حسن نہیں تھا، کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ اللہ نے اس نام کو پوشیدہ رکھا، اللہ نے اس نام کو مخفی رکھا، اللہ نے اس نام کو چھپائے رکھا، اور جب امام حسن پیدا ہوئے تو یہ نام زمین والوں نے نہیں، آسمان کے مالک نے آسمان سے یہ نام کو اتارا۔ سمجھ میں آئی؟ امام حسن کا نام حسن پہلے تھا ہی نہیں کسی کا، شبر تھا حضرت ہارون کا نام کے بیٹے کا نام۔ بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، اور شبر کے معنی ہوتے حسن۔ حضرت جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کا نام آپ حسن رکھیں۔ دو چیز ہو گئی، اب تیسری چیز ہوئی، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو آج میں نے عنوان سورہ بنایا، اس سورہ مبارکہ میں 3 آیتیں۔ پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، غور سے سننا، جس کا ترجمہ امام اہل سنت نے یوں کیا، بے شک اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کے معنی امام نے خوبیوں کے لیا۔ اب اس پر اگر میں تفصیل بیان کروں تو وقت چلا جائے گا۔ بے شمار اللہ نے آپ کو خوبیاں عطا کیا۔ مفسرین فرماتے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ جمہور کے نزدیک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے 2 شہزادے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 3 بھی ہے، لیکن وہ روایت کم ہے، 2 شہزادوں کی روایت زیادہ ہے۔ ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام قاسم تھا۔ تو پہلے جو بیٹے تھے وہ انتقال کر گئے،
جب دوسرا بیٹا ہوا حضور کو تو ان کا بھی انتقال ہوا، تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین نے، مشرکین نے یہ طعنہ دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد حضور کی نسل نہیں چلے گی، اس لیے کہ نسل چلتی ہے لڑکوں سے، اگر آپ کو لڑکا ہے تو آپ کی نسل اس لڑکے سے آگے بڑھے گی، اس لیے کہ آپ بھی کسی کے لڑکے تھے، ان کی نسل آپ سے بڑھی، آپ کی نسل آپ کے لڑکے سے بڑھے گی، مگر حضور کے دونوں شہزادے انتقال کر گئے، منافقین جو تھے وہ گانا خوشی کرنے لگے کہ حضور کی نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی، اب کوئی نسل نہیں آگے بڑھے گی، کیسے آگے بڑھے گی، کیسے آگے بڑھے گی؟ تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی، حضور کو رنج ہوا، حضور کو غم ہوا، اور یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کی، اے محبوب غم نہ کھائیے، اے محبوب پریشان نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا ہے، بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا ہے، اور جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیا اور پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اوروں کی نسل، اوروں کی نسل، اوروں کی نسل اپنے لڑکوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اوروں کی نسل لڑکوں سے چلتی ہے، میری بیٹی کی میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیوں کا مالک کیا، اور وہ نسل ایسی چلی کہ ہر گلی کے اندر کم از کم ایک سید صحیح النسب آپ کو ضرور ملے گا۔ میں شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گلی کی بات کر رہا ہوں، گلی کی۔ وہ نسل ایسی چلی کہ نجف سے لے کر جب وہ نسل چلی ہے، کربلا سے لے کر جب وہ نسل چلی ہے، مدینے سے لے کر وہ نسل چلی ہے، تو بغداد میں دیکھو وہ نسل کا جلوہ نظر آتا ہے، اجمیر میں دیکھو وہ نسل کا جلوہ نظر آتا ہے، دیوا میں دیکھو وہ نسل کا جلوہ نظر آتا ہے، ماہرہ میں دیکھو وہ نسل کا جلوہ نظر آتا ہے، مخدوم اشرف کا جلوہ دیکھو وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ حضور کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کی ہے، جو نسل مدینے سے چلی تھی اللہ نے پوری دنیا کے اندر وہ نسل کو پھیلا دیا، سالوں کے منہ بند ہو گئے۔ اے محبوب اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شبر رکھا گیا، شبر کے نوانے ہوتے ہیں حسن، حسن رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ حسن۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا تلوہ یا تلوے کا نشان اگر آج کسی کو مل جائے تو وہ اپنے مقدر پر ناز کرے، ارے بلکہ اس شام تو ایسے گزرے ہے، تلوار تو بہت دور ہے، نشان تلوار تو بہت دور ہے، اگر حضور کی نعلیں اگر وہ لوگ پا لے تو استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلیں پا کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلیں پا کے حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم
اس میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے جو بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، مگر جس کے پاس نعلین مصطفیٰ ہو، جس کے پاس نشان قدم رسول ہو، اس کے مقام اور مرتبے کو جب کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا تو حضور کے بازو مبارک تک کون پہنچ سکتا ہے؟ میرا امام کہتا ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی امت پہ لاکھوں سلام۔ ان بازوؤں نے بارے دو عالم کو سنبھال رکھا ہے، دنیا کو بھی سنبھال رکھا ہے، قیامت کے بعد کو بھی سنبھال رکھا ہے، بارے دو عالم کو سنبھال رکھا ہے ان بازوؤں نے۔ اور ان بازوؤں پر اگر کوئی سوال ہوا تو کون ہوا تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے۔ ان بازوؤں پر اگر کوئی سوال ہوا تو سوال ہونے کا والے کا نام حسن مجتبیٰ ہے، سوال ہونے کا والے کا نام امام حسن ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے وہ حسن مجتبیٰ، وہ حسن مجتبیٰ سید الاشقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کانگوں پر بیٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ کتنی پیاری وہ ادا ہے اور کتنا پیارا وہ وقت ہے، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں پر ہماری جانیں، ہمارا سب کچھ قربان کہ انہوں نے اس حالت میں دیکھا۔ امام حسن کے دونوں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم سید عالم نے اپنے بازوؤں پر امام حسن مجتبیٰ کو بیٹھا کر مدینے کی سیر کر رہے ہیں۔ کسی صحابی رسول نے دیکھ کر امام حسن کو دیکھ کر کہا بیٹے آج تو بڑی اچھی سواری پالی ہے، بیٹے آج تو بڑی اچھی سواری پالی ہے۔ حضور نے مڑ کر دیکھا، اس شخص کو جواب دیا تو سواری کی تعریف کر رہا ہے، یہ تو دیکھ کے سوار بھی کتنا اچھا ہے، اچھا ہے۔ سوار بھی کوئی معمولی نہیں ہے، سوار بھی کوئی عام نہیں ہے، سوار بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جب یہ پیدا ہو تو فاطمہ کو خوشی ہو، جب یہ پیدا ہو تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کو خوشی ہو، جب یہ پیدا ہو تو حضور اکرم سید عالم کو خوشی ہو، جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام جبریل لے کر آئے، جب یہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان مصطفیٰ دے، جب یہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں لعاب حضور ڈالے، جب یہ روئے تو اس کو سمجھائے حضور، جب یہ روئے تو اس کو سمجھائے حضور، اپنی آنکھوں سے رحمت میں لے حضور۔ اور اگر سیدہ جھولے میں ڈال دے اور کوئی موجود نہ ہو تو اس جھولے کو جھلانے کے لیے اللہ جبریل کو بھیجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل امام حسین۔ اس محفل کی مقبولیت بس الحمدللہ یہیں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس محفل کو سننے والے بھی بیدار ہے، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مقبول خدا ہے، مقبول مصطفیٰ ہے۔ اب جس محفل میں اس مقبول کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ وہ محفل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سیدہ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھولے میں ڈالتی تھی اور کام میں مصروف ہو جاتی تھی تو جھولا اپنے آپ جھولتا، جھولا اپنے آپ جھولتا تھا۔ کون جھولاتا تھا؟ تحقیق بتاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جھولا جھولانے کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ کہ حضور جمعۃ المبارکہ میں یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں، اب یہ آیت پڑھا پھر حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر شہادت امام حسن۔ حضور خطبے کے وقت منبر پر تشریف فرما، اور عالم یہ ہے آج ہم اعلان کرتے ہیں بچے سب میں داخل نہ، مسئلہ بھی یہی ہے کہ نہ سمجھ بچے، حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں سے مسجد کو بچاؤ، ایک نہ سمجھ بچے جن کو معلوم نہیں کہ مسجد کیا ہے، مسجد کا احترام کیسا کرنا چاہیے، نماز کیا ہے، نماز کیسی پڑھنی چاہیے، یہ اگر بچہ جو نہیں جانتا چاہیے کہ مسجد کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضور نے فرمایا دوسرا شخص پاگلوں سے بھی مسجد کو محفوظ رکھے، لیکن عالم دیکھے حضور اکرم سید عالم خطبہ ارشاد فرما رہے جمعہ کا دن، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حاضر ہے، ہر ایک صحابی اپنا ایک مقام رکھتا ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سب کو اللہ کے رسول نے جس کی جیسی استطاعت تھی ویسی ان کو نوازا تھا۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن تھا، امام حسن کا بچپن تھا، مسجد نبوی میں امام حسن داخل ہوئے، حضور اکرم سید عالم نے خطبہ چھوڑ دیا، یزیدی دیکھے اور اس سے بھاری چیز وہ اپنے آقا یعنی یزید کے شان میں اگر لا سکتے ہیں تو لائے اور ہمیں بتائے، ارے مرتے مرتے یہ مر جائیں گے انشاءاللہ۔ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن مجتبی کے مقابل میں یہ کوئی ایک بات نہیں لا سکتے، اسی لیے اللہ نے ان کے چہروں سے نور کو چھین لیا، اللہ نے ان کی عبادتوں سے لذتوں کو چھین لیا، اسی لیے یہ دکھتے تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ انسان کا بچہ ہے کہ کوئی جانور کا بچہ ہے۔ ہم تو یہی جملہ کہیں گے، اس لیے کہ جو ہمارے اماموں کو نہ مانے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ہم اسے نہیں مانیں گے، اور اگر جو ہمارے اماموں کا غلام بن گیا تو ہماری قوم کا وہ امام بن گیا، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے۔ امام کو مانتا ہے تو بول، نہ مانتا ہے تو بازو ہٹ، کئی ہے ہمارے الحمدللہ۔ تو حضور نے خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کر امام حسن مجتبی کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تم لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ عمر تم لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ عثمان اس کو اٹھا کر لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ علی تم لے کر آؤ، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن حضور خود منبر سے نیچے اٹھ کر اتر کر حضرت امام حسن مجتبی کو گود میں اٹھاتے ہیں اور لانے کے بعد منبر پر بازو میں بیٹھاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبے کا انداز حضور کا یہ تھا کہ کبھی صحابہ کی طرف توجہ کرتے تو کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کی طرف توجہ کرتے کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن کو دیکھتے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالی دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان اس بچے کی وجہ سے ایک دن صلح کرائے گا، دو بچوں، دو لڑنے والوں کے درمیان، دو
یہ صلح کرائے گا اور یہ بڑا صالح ہوگا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دونوں حضور کی بارگاہ میں ہے اور حضور دونوں میں کشتی لڑا رہے ہیں. یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولانا حقیقی اپنی اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. نہیں، اگر ہماری اگر کہیں غلطی ہو جائے تو آپ اصلاح کر سکتے علم کی روشنی میں. علم کی روشنی میں اوپر کا مائک چالو ہے اس لیے یہ سب باتیں بولنا پڑ رہا. علم کی روشنی میں آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پڑھی اس سے بڑی حدیث آپ کو لانی ہوگی یا ایسی کوئی بات لانی ہوگی جو ہماری حدیث کو کاٹ سکے. پہلے حضور اکرم سید عالم کی بارگاہ میں دونوں شہزادے حاضر ہوئے. امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے. حضور تشریف فرما ہے اور دونوں کو کے اندر کشتی لڑا رہے ہیں. ہوتا ہے نا بچوں کے اندر، بیٹا اس کو پکڑ، چھوٹے سے کہا جاتا ہے بیٹا اس کو پکڑ، بڑے سے کہا جاتا ہے اس کو پکڑ. اب سیدہ کا گھر ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے اور حضور ہے. یہ چار افراد ہے. حدیث میں آیا کہ حضور بار بار کہتے اے حسن حسین کو پکڑو، اے حسن حسین کو پکڑو، اے حسن حسین کو پکڑو. بی بی سیدہ فاطمہ نے سنا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ اٹھ کر آئے. بڑے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لے. چھوٹے سے کہنا چاہیے نا کہ بڑے کو پکڑ لے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بڑے کو کہ چھوٹے کو پکڑ لے. سیدہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتی. اس لیے کہ آپ کی نگاہ نبوت کا عالم یہ تھا کہ شخص جہاں امام کہتے شخص جہاں 6 سائن سادائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، شخص جہاں سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے. آپ کی بینائی کی کہتے اور کوئی غیر کیا اسے نہا ہو بلا جمنا خدائی چھپا. تم پہ کروڑوں درود، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں وہ کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور کی نگاہ نبوت کا عالم کیا بتاؤں. حضور فرماتے سیدہ بیٹی فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتی. میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑ لو. ادھر جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو. چالو ہے کوئی جو اس حدیث کو رد کرے. اے تمہارا علم تھا کر جہاں بیٹھتا ہے وہاں سے شان اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے شہدائے کربلا، نعرے حیدری، یا علی. جہاں سے تمہارا علم تھک کر بیٹھتا ہے، تمہارا تقویٰ دم توڑتا ہے، وہاں سے شان اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے استاد زمن کہتے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. خلفائے راشدین
پھر ہم اور آپ ترتیب کے ساتھ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں. بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے. بہت بڑا فتنہ ہے. کالے کپڑوں والوں کا اتنا بڑا فتنہ چل رہا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے. خلفائے راشدین کی ترتیب سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. چاروں کی باتیں اگر بتاؤں گا تو وقت گزر جائے گا. ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے الام والعلا. کیا نام ہے؟ الام والعلا. کتاب کے مصنف ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رسول البرکت. اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا آپ نے صحیح روایات کے ساتھ، سند کے ساتھ. مطلب اس کا یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مابین، غور سے سنا، یہ صرف ہم بیان نہیں کرتے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہے اور ہمارے اکابرین اور اکابرین کے اکابرین، ان کے اکابرین، ان کے اکابرین، ان کے اکابرین، ان کے اکابرین، یعنی صحابہ تک یہ سلسلہ ہے. اور صحابہ اہل بیت کی بالخصوص حسنین کریمین کی کیسی تعظیم و تقدیم کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے درمیان کچھ خاص چیزوں پر باتیں چل رہی ہیں. گھر میں خانہ خاص میں بیٹھ کر میٹنگ شروع ہوئی. اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے اور آپ ہی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا حاکم بنایا. آپ کے علاقے میں کیا سنو؟ کیا لوگوں کو پانی مل رہا ہے؟ کیا لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو رہی ہے؟ جو بھی معاملات تھے ان باتوں کے اوپر، چیزوں پر تبصرہ ہوتا. اور ہوتا ہے نا کہ جو خاص چیز ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، اس کے اندر اگر کوئی بیچ میں دخل اندازی کرے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے محلے کے اندر کہ اگر امام صاحب اگر کسی خاص بات کو کر رہے ہیں، 2 4 لوگ 5 لوگ کھڑے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر ماحول کو منتشر کرنے کے لیے اللہ جانے کیا نیت ہوتی ہے، بیچ میں منہ ڈال دیتے ہیں. بڑا گرا گزرتا ہے. تو حضرت امام امیر المؤمنین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، اور یہ بھی صحابی حضرت امیر معاویہ، یہ عقیدہ میں کاتب وحی رسول میرا امام کہتا ہے کہ ہے فرق مراتب بے شمار، ہے فرق مراتب بے شمار، مگر حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، ان پر قاعد طالب حجہ. ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں کے درمیان اندر باتیں شروع تھی اور آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ نے دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا. اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے، ہیڈ تھے، 22 لاکھ مربع زمین پر آپ کی حکومت تھی. 22 لاکھ لوگ آتے جاتے. ایک اگر سلوت اگر بن جائے گلی کا تو کوئی نل کا مسئلہ لاتا ہے، کوئی گڑر کا مسئلہ لاتا ہے، کوئی روڈ کا مسئلہ لاتا ہے، کوئی دواخانے کا مسئلہ لاتا ہے. وہ بیچارہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ تو 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کتنے مسائل آتے ہوئے؟ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹا اندر کسی کو آنے مت دے،
بڑی اہم چیز پر گفتگو شروع ہے. جو بھی آئے اس سے کہنا کہ بعد میں آئے، بات بالکل آسان کر رہے. ابھی امیر المومنین کسی خاص میٹنگ کے اندر، مشورے کے اندر مصروف ہے. امام اہل سنت فرماتے الامن والعلا کے اندر کہ اسی دوران سید الاسقیاء، راکب دوش مصطفیٰ، نوازۂ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. دیکھیں آپ تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے کے پاس کھڑے تھے. امام حسن نے کہا امیر المومنین کیا گھر میں موجود ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں اندر مشورہ شروع ہے کسی خاص بات پر. تو اندر جانے سے اور اندر آنے سے کسی کو منع کیا گیا ہے، کسی کو منع کیا گیا. اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے، کچھ کہنا ہے تو بعد میں آئیے گا. امام حسن مجتبی واپس لوٹ گئے، بغیر ناراض واپس لوٹ گئے. اہل بیت ہے نا، دل بڑا رکھتے ہیں. واپس لوٹ گئے. میٹنگ ختم ہوئی. باہر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن سے بات نکل گئی کہ کوئی آئے تھے اور یہ پیغام نکل گئے، میں نے انہیں لوٹا دیا. تھوڑی دیر کے بعد کافی وقت گزر گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر باقی باتوں میں یاد آ گئی بات تو کہہ دیا کہ ابا آج دوپہر میں جب آپ میٹنگ کر رہے تھے کسی اہم بات پر آپ کا مشورہ چل رہا تھا تو امام حسن آئے تھے. امام حسن آئے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے. جیسے ہی سنا بیٹا کب آئے؟ کہا آپ حضرت میرے معاویہ سے اس وقت بات کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، اس وقت آئے تھے. آپ نے جیسے سنا کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ حسن آئے تھے. ہاں حسن. کہا اندر کیوں نہیں دے گا؟ کہا آپ نے تو منع کیا تھا کہ اندر کسی کو داخلہ نہ ہونے دینا، داخل نہ ہونے دینا، اندر داخلہ ممنوع ہے. آپ نے تو کہا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ جاؤ حسن کو بلا. 22 لاکھ مربع زمین کے پر حکومت کرنے والا وہ امت کہ جس کے نام سے شیطان ڈرتا ہو، جب وہ راہ سے چلتا ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہو. وہ امت جس کے آداب پہ شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمانے نبی ہم زمانے نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ امت جس نے 36,000 شہروں کو، ممالکوں کو فتح کیا. وہ امت جو سب سے پہلے امیر المومنین کہلایا گیا. وہ امت جس کے بارے میں آقا نے کہا ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اتنی عظیم فضیلت کا مالک، اتنا عظیم حاکم، اتنا عظیم وقت کا بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ جاؤ بلا لو، بلکہ خود چل کر امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے حسن آپ فلاں فلاں وقت گھر تشریف لائے تھے. امام حسن مجتبی نے کہا ہاں میں گھر تو آیا تھا مگر اندر داخلہ ممنوع ہونے کی وجہ سے میں واپس لوٹ گیا. الامن والعلا جب چاہے دیکھ سکتے ہیں سند کے ساتھ، سند کے ساتھ، سند کے ساتھ امام اہل سنت نے لکھ دیا. اور اگر وہ سند نہ بھی پیش کرتے تو ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے کان بند ہیں. جو امام نے کہہ دیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں. وادی رضا کی وہ ہے، دیوانہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو دکھائے بہت
لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ امام حسن کہہ رہے تھے آپ مصروف ہے اس لیے میں واپس چلا گیا، تو آپ نے اپنے سر کا امامہ، اپنے سر پر جو باندھا ہوا تھا یہ امامہ، وہ امامہ اتار کر امام حسن کے سامنے رکھا اور کہتے ہیں کہ اے حسن سنیے، یہ جو عمر کے سر پر بال ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ عمر کے سر کے بال اہل بیت کا صدقہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حکومت آج جو عمر کر رہا ہے نا، یہ اہل بیت کے در سے ملی۔ یہ شان فاروق اعظم اور یہ شان امام حسن مصطفیٰ۔ ہم اہل بیت کی بھی شان بیان کریں گے اور صحابہ کی بھی عزت پر پہرا دیں گے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ جب صحابہ کی عزت پر بات کرے گی تب انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ جب اہل بیت کی عظمت کو گھٹایا جائے گا اس وقت بھی انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ اور کیا بولیں گے سنو، صدیق عکس حسن و جمال محمد، صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاؤ جلال محمد، عظما ضیاء شمع کمال محمد، حیدر باغ بہار خصال محمد، اسلام ماں، اسلام ماں میرا اسلام، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد۔ یہ فاروق اعظم اور یہ حضرت سیدنا امام حسن کیسی تعظیم کی، کیسی تعظیم کی۔ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش بازار، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر ہے، افضل البشر ہے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، اس کائنات کے اس اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، امام حسن مصطفیٰ ادھر سے آ رہے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور جب امام حسن مصطفیٰ آئے تو ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہتے ہیں کہ اے حسن تو میرے مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر ہے، میرے مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے لے کر پیر، حسنین سبتین کے جاموں میں ہے یہ نیما نور کا، یعنی امام حسن جو تھے سر سے لے کر سینے تک یہ حضور کی مثل، حضور کی مثل کہوں یا مشابہ کہیں، مشابہ کا لفظ ہے اس لیے کہ حضور تو بے مثل اور بے مثال ہے۔ بڑے محتاط طریقے سے جملے استعمال کرنا پڑتے ہیں، بڑا اور محتاط جملہ یہی ہے حضور کے مشابہ، حضور کے مشابہ۔ اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو امام حسن کو سر سے لے کر سینے تک آپ حضور کے مشابہ تھے، اور امام علی مقام امام حسین سینے سے لے کر پیر تک حضور کے مشابہ تھے۔ اور سیدہ کا عالم کیا کہیے، وہ تو سر سے لے کر پیر کے ناخن تک بالکل ہو بہو چلتی تھی حضور کی طرح، بیٹھتی تھی حضور کی طرح، بولتی تھی حضور کی طرح، اور پورا سر سے لے کر پیر تک آپ حضور کے مشابہ تھی۔ لیکن اللہ نے یہ سائے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا،
میرا امام کہتا ہے معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ ذاتی ذات حسنین، تمثیل ہے اس سائے کے جو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا، گفتگو کو سمیٹنے کا ہوتا ہے۔ امام حسن کو زہر دیا، روایتوں میں آیا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ کو زہر دیا ہے۔ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو آپ اگر پانی کی جیسی مچھلی تڑپتی ہے ویسے آپ زمین پر تڑپنے لگے، اور آپ اسی حالت میں حضور اکرم سید عالم یعنی اپنی نانا جان کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا نانا جان میری حالت پر توجہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر بے اثر ہو گیا، وہ زہر بے اثر ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ دیا گیا، پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے یہی عمل کیا۔ تیسری مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی تنی جو ہوتی ہے وہ پیس کر شہد یا کسی اور مشروب میں ملا کر آپ کو دی۔ جب آپ نے اس کو پیا اور وہ چیز حلق سے نیچے اتری تو مانیے کہ یوں لگتا تھا کہ جتنی آتے ہیں اور جتنا اندر دیا ہے ساری چیزیں ٹوٹ گئی اور گل گئی۔ امام پاک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زہر کی وجہ سے انتقال ہوا۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو امام علی مقام امام حسین آپ کے قریب آئے، کہا بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے اپنے زمانے کے فقیہ اعظم تھے، انہوں نے لکھا، وہ کہتے کہ امام حسن کے پاس امام حسین آئے اور پوچھا بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن نے کہا کہ آپ مجھ سے بدلہ دوں گے؟ کہا ہاں میں بدلہ دوں گا۔ کہا میرا گمان اگر جس پر ہے، میرا شک جس پر ہے، اگر وہ شخص مجھے زہر دینے والا نہ نکلا تو میری وجہ سے کسی مومن کا انتقال اور اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ حسن برداشت نہیں کر سکتا، اور جس نے مجھے دیا ہے اے حسین تم سے بڑا انتقام دینے والا بندہ ہے۔ یہ کہہ کر اس بات کو پوشیدہ رکھا اور آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا روضہ پاک اپنی والدہ ماجدہ یعنی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں، حضرت امام حسن کا مزار آپ کے پہلو میں سیدہ کے جنت البقیع میں مدفن ہے، اور ہزاروں شاد جب وہاں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی تربت آپ کی قبر کی زیارت کر کے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دی، آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دی۔ صدر الافاظ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ امام اہل سنت ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی سند مضبوط دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں ہم خاموش رہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو اگر کسی نے لکھا ہے، میں لکھنے والے بھی ہے بہت سارے میرے ذہن میں نے پڑھا بھی مگر ان کا نام نہیں دوں گا، بس یہ سمجھ لے کہ صدر اللہ فاضل علیہ الرحمہ کا فتویٰ ان کی تحقیق ہمیں قبول ہے۔ اللہ تبارک و
ہمیں فیضان اہل بیت بالخصوص امام حسن مجتبی، امام علی مقام، امام حسین کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے. والسلام علی من تولى.